मसीह यस्सु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सब देखने वाले बहन भाइयों को सलाम। दोबारा कर लेते हैं, अभी स्टार्ट ही हुआ है। हाँ, मसीह यस्सु के अजीम नाम में आप सब देखने वाले बहन भाइयों को फौजिया का सलाम। अजीज़ों, सबसे पहले नए साल की 2018 की खुशियाँ आप सबको मेरी तरफ से, बी द लाइट टेलीविज़न की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये नया साल हम सब की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आएगा, खुदावंद में मजबूती लेकर आएगा और हम उसके फजल में बढ़ते चले जाएंगे। इससे पहले कि हम अपने कलाम की तरफ चलें, आइए खूबसूरत गीत सुनते हैं। वेलकम बैक। अजीज़ों, मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से हमने पिछले सालों में खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को सुना है और उसके वसीला से बरकत पाई है, आने वाले इस साल में भी हम खुदावंद के बंदों से बरकत पाएंगे। उनके कलाम के वसीला से जो खुदावंद उनको देगा बरकत पाएंगे। और मैं ये चाहती हूँ कि पिछले सालों में जिस तरह से पिछले साल में हम अगर कहीं ईमान में कमज़ोर थे, तो आने वाले साल में खुदावंद का फ़ज़ल हम पर हो और हम ईमान में बढ़ सकें। और अपने ईमान की मजबूती के लिए हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है, मंडे के रोज़ पास्टर नदीम के दीन द लिविंग स्टोन उर्दू चर्च के पास्टर हमारे साथ होते हैं, जिनका टॉपिक है ईमान। तो आए हम ईमान के इस टॉपिक की तरफ चलते हैं, इस कलाम की तरफ चलते हैं। वेलकम पास्टर जी, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे साथ हैं। आपको मेरी तरफ से, बी द लाइट टेलीविज़न की पूरी टीम की तरफ से नए साल की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हो। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू। और मेरी तरफ से भी, मेरे चर्च, मेरे घराने की तरफ से आप सबको नया साल मुबारक हो। इस नए साल में हम ईमान की एक ऐसी उड़ान में उड़ें कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो जाती रहीं और वो देखो सब नई हो गई। तो हम ईमान के ऊपर गौर करेंगे इस नए सीज़न में, इस नए साल में, कि खुदावंद किस तरह से हमें ईमान में और मजबूत करना चाहता है। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगी कि आप दुआ में रहनुमाई करें इससे पहले कि हम अपने कलाम की तरफ चलें। खुदावंद आसमानी बाप, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद इस नए साल के लिए। खुदावंद इस नए साल में खुदावंद ईमान में और मजबूत करना। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी बरकत चाहता हूँ खुदावंद बी द लाइट टेलीविज़न की तरफ से, और खुदावंद उनके लिए और खुदावंद अपने देखने वालों के लिए, कि खुदावंद हम ईमान में मजबूत हों और तेरा पाक रूह गहरे तौर से हमारी रहनुमाई करे, हमारे आगे आगे चले। हमारा उस्ताद है और खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरे बेटे यस्सु के वसीला से खुदावंद रूह को जीत सके। तेरा शुक्र करते हैं, तेरे बेटे यस्सु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जी पास्टर जी। हाँ जी, हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे मरकस 11 बाब और उसकी 24 आयत। जी अजीज़ों, मेरे साथ निकाले मरकस 11 बाब उसकी 24 आयत। और इसमें इस तरह से लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन, आमीन। खुदा का शुक्र हो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अब यीशु मसीह की बात हो रही है यहाँ पर कि यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह कह रहा है। और कहने की बात में ये नहीं कि वो सोच रहा है, बल्कि जो अल्फाज यीशु मसीह के मुंह से निकल रहे हैं, हमें उन पर ध्यान लगाने की जरूरत है। अब आगे दुआ का तरीकाकार बताया गया कि जो कुछ तुम मांगते हो, ईमान रखो कि वो तुम्हें मिल गया है, तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन हो जाएगा उस वक्त जब ईमान रखेंगे। और यीशु मसीह कह रहे हैं, और कहने की बात पर मैं फिर इसी बात पर आऊंगा कि जब हम कोई बात मुंह से करते हैं तो वो रायगा नहीं जाती, वो खत्म नहीं हो जाती।
جو آپ نے بول دیا نا, آپ دیکھیں اگر آپ کی کسی شخص کے ساتھ کوئی جھگڑا شروع ہو جائے اور آپ دل میں تو اس کو گالیاں دے رہے ہوں, کیا آپ کو سوری کرنا پڑے گا؟ بالکل نہیں, آپ دل میں سوچ رہے ہیں. لیکن جو آپ نے گالی نہیں دی, شاید اس کے خلاف بولے ہیں یا اس کو آپ نے گرانے کی کوشش کیا, لیکن جو الفاظ منہ سے نکل گیا نا, آپ کو اس کا اگر افسوس ہے نا تو آپ کو سوری کرنا پڑتا ہے. پڑے گا, شرمندہ اب ہوں یہ گے اس بات ہے کہ انسان بولتا کیا ہے, جی انسان سوچتا کیا ہے. اب جب یہاں پر یہ بات ہے کہ جب تو دعا کرے تو ایمان رکھ کہ وہ تیرے لیے ہو گیا. اب کرسچینٹی ذرا ڈیفرنٹ ہے. اب آپ کسی کو گالی دے نہیں رہے لیکن آپ سوچ رہے ہیں تو وہ گالی دینے کے برابر ہے. اب آپ خدا سے مانگ رہے ہیں لیکن ایمان میں, روح کی آنکھوں میں آپ نے یہ دیکھنا ہے اور آپ نے محسوس کرنا ہے کہ یہ مجھے مل گیا ہے. بڑا کچھ عجیب سا لگتا ہے کہ اگر ہم ایسا کریں کہ میں ابھی آپ کو کہتا ہوں سسٹر جی ایک گلاس پانی لا دیں, پانی آپ نے نہیں لایا لیکن میں اندر ہی اندر کہوں کہ خداوند تیرا شکر ہے. کس بات کے لیے؟ جو پانی کا گلاس میرے لیے آنا ہے, جب تک آیا نہیں میں کیسے آپ کو تھینک یو بولوں. لیکن کرسچینٹی, مسیحی محبت اور مسیحیت یہ ہے کہ جس کام کے لیے, جس جستجو کے لیے آپ نکل رہے ہیں, آپ منزل تک پہنچ جائیں. جب دوڑنے والے دوڑتے ہیں تو ایک لائن ہے, ان کو سائن دیا جاتا ہے کہ وہ اس لائن سے اب ایک ہی وقت میں دوڑے, اور جب تک وہ دوڑتے رہتے ہیں, جب تک وہ فنش تک نہیں پہنچتے, ان میں سے کسی کو نہیں پتا کہ کون اس میں نمبر فرسٹ ہے, کون جیتے گا. لیکن کرسچینٹی جو ہے وہ اس ایمان کی بات ہے کہ سٹارٹ میں جب آپ کو سائن ملتا ہے کہ دعا اور ایمان اور مضبوط رہو, وہی آپ کی جیت ہے. بڑی دنیا سے ہٹ کے یہ بات ہے. پالوس رسول کہتے ہیں کہ میں اس دوڑ میں دوڑا چلا جاتا ہوں, میں بھاگ رہا ہوں. وہ سٹرگل کرنے کی بات کرتے ہیں کہ اس دنیا میں میں سٹرگل تو کر رہا ہوں لیکن میرا مرکز مجھے پتا ہے کیا ہے, میری منزل مجھے پتا ہے کیا ہے, میں نے فنش کہاں پر ہونا ہے یہ مجھے پتا ہے کیا ہے, اور وہ جانتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. وہ اپنے آپ کو اس فنش سے بھی آگے دیکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہارے ہوئے نہیں ہیں ہم کرسچن. یہاں پر جو بات بڑی خوبصورتی کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے کہی کہ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں اور تم نے سن لیا. اور جب خدا کے کلام کی بات آتی ہے تو جب ہم سنتے ہیں تو اس سے ایمان پیدا ہوتا ہے, ایمان بڑھتا ہے. اور ایمان بڑھتا یہ کوئی پودے کی طرح نہیں ہے جو بڑھتا ہے, بلکہ انسان کی سوچ کے اندر کا جو ایک لیول ہے نا, جب اس کو چیزیں نظر نہیں آتی تو وہ ڈاؤٹ میں آ جاتا ہے, پھر اس کو لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہوگا, پھر وہ اس کی امید جو ہے نا وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. بالکل, کیونکہ یہ کافی مشکل بات ہے. جیسا یہاں پر لکھا ہے کہ جو کچھ مانگا ہے وہ فوراً ہی یقین کر لو کہ مل گیا آپ کو, تو یہ کافی مشکل ایک وہ انتہائی مشکل عمل ہے. یسوع مسیح پانی پر چل رہے تھے تو بوٹ کے اندر کشتی میں بیٹھے ہوئے شاگرد جو ہیں وہ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ خداوند میں بھی چلنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا تو آ جا, اور کہتے ہیں کہ اس نے یسوع کی طرف چلنا شروع کر دیا, اور پھر اس نے اس آندھی اور طوفان کو دیکھا تو وہ ڈوبنے لگا. وہ یسوع کی طرف چل رہا ہے تو ڈائریکشن یسوع کی طرف ہے تو وہ چلا, اور جب اس نے آندھی, ہوا اور اس پانی کو دیکھا تو اب یسوع کی طرف سے ڈائریکشن ہٹ گئی ہے نا, تو وہ ڈوبنے لگا. تو پھر وہ پکارتا ہے, اور جب وہ پھر پکارتا ہے تو خداوند یسوع مسیح نے لکھا ہاتھ بڑھا کر اس کو سنبھال لیا اور اس کو ڈوبنے سے بچا لیا. ایمان میں دعا بھی جو ہے نا وہ بھی ایک اسی طرح سے ہے کہ پانی پر مشکلات میں چلنا, اپنے لیے خود سے ایک راستہ تیار کرنا جس کی منزل یسوع مسیح ہے. اور اس نئے سال میں ہم نے اس منزل کی طرف چلنا ہی نہیں, دوڑنا ہے, اڑنا ہے تاکہ منزل تک جلدی پہنچے. جی بالکل. پاسٹر جی ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم کلام کی طرف آتے ہیں. تو عزیزو ایک بریک پر چلتے ہیں. ویلکم بیک. بہت ہی خوبصورت ہم باتیں سیکھ رہے ہیں اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے. تو آئیں اپنے کلام کی طرف واپس چلتے ہیں.
جی پاسٹر جی. ہاں جی، اس ایک آیت کے اندر اتنی ساری باتیں ہمیں ملتی ہیں نا کہ دعا کرو، اور اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو، ایک پہلا اس میں کام جو ہے نا وہ دعا مانگنا ہے. جی. اور پھر لکھا ہوا ہے دعا مانگو اور ایمان رکھو کہ تمہیں مل گیا ہے. ملا نہیں ہے لیکن لکھا مل گیا. جی. اور پھر تیسرا کام جو ہے نا جو نہیں ابھی ملا، وہ آخر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. 24ویں آیت کی آخری جو حصہ ہے، اور تم کو مل جائے گا. وہ تم کو مل جائے گا. جی. اب دیکھیں 3 سٹیپ میں اگر دعا کرو، ایمان رکھو کہ مل گیا، اور وہ ہو جائے گا، ہوگا بعد میں. جی. لیکن ایمان پہلے سے رکھنا ہے کہ یہ کام میرے لیے ہو گیا. جی. آج مشکل ہی یہ ہے کہ جب ہم دعا میں مانگتے ہیں جی. تو ہم شکر گزاری اور گواہی جو ہے وہ بعد میں سوچ کے رکھتے ہیں. وہ لوگوں کی تسلی کے لیے رکھتے ہیں، اپنے ایمان کے لیے نہیں رکھتے. ایمان کی بات یہ ہے کہ یہ میرے لیے ہو جائے گا، یہ میرے لیے ہو جانا ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ میرے لیے ہو چکا ہے. اور جب یہ باتیں ہم کریٹ کرتے ہیں نا، ہم اس کی کریشن ہے، اس نے پیدا کیا ہے، اور جب وہ کہتا ہے تو کام ہوتے ہیں. جی. اگر پیدائش پہلا باب پہلی آیت دیکھے تو خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور وہ ہو گئی. جب خدا کہتا ہے تو روشنی ہوتی ہے جی. اور وہ ہو جاتی ہے، کیونکہ خدا کے اندر کہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ ڈاؤٹ جو ہے نا کہ ہم ایماندار سے بے ایمان ہو جاتے ہیں، ہم اس اپنے کردار کو بھول جاتے ہیں جو خدا کی خوبیوں میں سے ایک ہمارے اندر بھرا پڑا ہوا ہے. ہم اس میں سے باہر نکل کر تو اپنی برکتیں جو ہے نا ان کو کھو دیتے ہیں. ہمیں ایمان میں مضبوط رہنا ہے. جو تیسرا سٹیپ ہے، ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ وہ ہمارے لیے ہو گیا. اور دعا کے لیے بہت دفعہ لوگ سوچتے ہیں کہ جی میں تو دل میں مانگا تو خدا میری سنتا ہے. خدا تو آپ کی سنتا ہے، لیکن جب ہم بولتے ہیں تو یہ ہم اپنے الفاظوں کی کریشن تیار کر رہے ہوتے ہیں. یہ کچھ تیار ہو رہا ہوتا ہے ہمارے لیے، اور یہ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ جب ذہن میں سوچتے ہیں اور جب بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ تبدیلی، کچھ بن رہا ہے میرے لیے. اور وہ بن اس طرح سے رہا ہوتا ہے کہ ابلیس جو ہے اس کے کان بھی ہیں، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے. اور اس زمین سے جب آسمان تک، خدا کے تخت تک کوئی دعا جب ہم کرتے ہیں تو وہ درمیان میں کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو کہ ہواؤں کے اندر ہے، اور ابلیس ان دعاؤں کو آسمان تک نہ پہنچ سکے، وہ ان کو دبوچنے کی کوشش میں ہوتا ہے. لیکن وہ جنگ جو ہے وہ ایمان کی ہے. لیکن جب تک ہم بولتے نہیں، ہم خدا تک آواز اپنی کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ ایک وقت آتا ہے جس میں ہمیں شاید خاموشی میں بھی دعا کرنی پڑتی ہے. بالکل یہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر ہم خاموشی میں دعا کرتے ہیں تو کیا وہ خداوند تک نہیں پہنچتی؟ نہیں، ایسے ہی. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا جی مجھے ایک گلاس پانی لا دے، تو میں خاموشی میں مانگوں گا تو وہ کیا ہوگا؟ مجھے کوئی تو اشارہ دینا پڑے گا، مجھے کچھ تو بتانا پڑے گا. اور وہ کیوں بتانا پڑے گا؟ شاید اگر میں کہتا ہوں کہ جی بڑی پیاس لگ گئی، کیا ایک گلاس پانی ملے گا؟ شاید آپ کے اٹھنے سے پہلے کوئی بچہ، کوئی بڑا جو کہ قریب ہے وہ اس کام کو کر دے. تو کبھی کبھی کہنے کی ضرورت ہے اور کبھی کبھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں بھی ہے. اب اگر آپ کو پتا ہے کہ 7 بجے میں چائے ہی پیتا ہوں تو 7 بجے کا ٹائم دیکھ کے آپ خود بخود لے آئیں گے. لیکن یہ آپ کو کیسے پتا کہ میں 7 بجے چائے پیتا ہوں؟ کیونکہ روٹین میں آپ کو پتا چل چکا ہے کہ اس شخص کو کس چیز کی ضرورت ہے. اب خدا کو جب آپ دعا میں ٹائم گزارتے ہیں تو خدا کو بھی پتا ہوتا ہے کس وقت خدا کو کس چیز کی ضرورت ہے. اگر کوئی لائٹ ٹوٹ جاتی ہے، کوئی بائک اگر ہمارا خراب ہو جاتا ہے یا کچھ بھی ہے، تو خداوند کو پتا کہ یہ ساری چیزیں مل کر تو اسٹوڈیو کا ایک حصہ ہے. اب یہ کمی جو ہے وہ خداوند نے پوری کرنی ہے، اور پھر خداوند کرتا ہے. اور پھر ہم خداوند کے آگے رکھتے بھی ہیں کہ خداوند مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، میں تیری خدمت کرنی چاہتا ہوں، تیری خدمت کے لیے مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. شاید آپ کو یاد ہو کہ جب یہ پروگرام ہم نے شروع کیا تو ایک گاڑی تھی جس کو میں لے کر یہاں پر آیا تھا، تو مجھے
کسی کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے گاڑی کی ضرورت، اور میں کسی کے پاس جا کر کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک دن کے لیے آپ کی گاڑی چاہیے، مجھے کہتے جی ڈرائیو کر کے دیکھ لیں، ڈرائیو کرنے کے بعد کہتے جی اپنا لائسنس دیں، لائسنس دیا تو 5 یا 7 منٹ کے بعد وہی لائسنس میرا مجھے واپس دے کے ایک پیپر مجھے دیا، جی یہ گاڑی آپ کے نام پہ، اور جن کو چھوڑنا تھا وہ خدا کے خادم تھے۔ اب میری ضرورت تھی کہ گاڑی میرے پاس ہو، اس سے پہلے ایک عرصہ میرے پاس گاڑی نہیں تھی، لیکن کیا میں نے خداوند سے گاڑی مانگی؟ بالکل نہیں، خدا گواہ ہے، اور میں خود اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے خدا سے گاڑی نہیں مانگی، لیکن کسی شخص نے مجھے اس کی چابیاں مجھے دے دی کہ جی یہ گاڑی آپ کے لیے۔ تو خداوند کو معلوم ہے کہ کن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن بہت دفعہ ہمیں مانگنی پڑتی ہیں۔ وہ کیسی چیزیں ہیں جو ہمیں مانگنی پڑتی ہیں؟ ہمیں ابلیس کو شرمندہ کرنے کے لیے بہت دفعہ چیزوں کو مانگنا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے ضرورت ہے میری، خداوند تو جانتا ہے میری ضرورت کو۔ خداوند جانتا ہے، اور پھر وہ آگے پتہ کیا لکھا ہوا، وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا۔ اب آج رات کو میں نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی لفافہ گھر پہ آیا، اور وہ کافی بڑا سا ہے، اور اس کو میں نے کھولا تو وہ اس پیپر کے اوپر پریس کر کے تو جیسے کوئی گولڈن الفاظ سے کچھ لکھا ہوا، اور مجھے نہیں اس لینگویج کی سمجھ آئی، لیکن وہ گولڈن میں لکھا ہوا تھا تو کچھ ایسے تھا جیسے کوئی ڈپلوما، کوئی سنت، کوئی ایسی چیز ہے۔ اور میں حیران اور پریشان تھا اپنی خواب میں بھی، اٹھنے کے بعد بھی، اور میں راستے میں بھی آتے ہوئے سوچ رہا تھا، اور یہ بات میرے ذہن میں آ گئی، تو مجھے نہیں پتا کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہے۔ اب خداوند آنے والے وقت میں کیا کرنے والا ہے مجھے نہیں معلوم۔ ہاں، ایک اور چیز جو مجھے خواب میں ہی لگ رہا تھا کہ کہیں یہ کوئی، پاکستان میں ایسا ہوتا ہے، مجھے یہاں نہیں پتا، قیمتی پیپر کچھ ہوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں کیا، لیکن وہ کچھ اس طرح سے بھی لگتا ہے جیسے انعامی بانڈ کی طرح، جو کہ پاکستان میں یوز کیا جاتا ہے۔ نانا میرے وہ تھے پوسٹ، ہاں جی، تو کافی دیر انہوں نے کام کیا، تو ان کے پاس میں دیکھتا ہوتا تھا تو وہ بالکل اسی طرح نہیں تھے، وہ تو یوں لمبے ہوتے تھے، یہ بالکل ڈیفرنٹ تھا یوں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ خداوند کیا دینا چاہ رہا ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن نیند میں اس نے کچھ دکھایا ہے، اور میں جو چیزیں خواب میں، رویا میں دیکھ لیتا ہوں، میں ان کو عملی طور پر دیکھ لیتا ہوں کہ خداوند کچھ ہونے کو ہے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ چلے، خداوند جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے ہماری زندگی میں، اور ہمیں وہ پہلے سے ہی دکھا دیتا ہے۔ تو عزیزو، ہم ایمان پر غور کر رہے ہیں اور اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے یہ کلام سن رہے ہیں، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان چھوٹی چھوٹی گواہیوں سے، بلکہ گواہی تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی چھوٹی نہیں ہوتی، کیونکہ خداوند کے نام کو اس سے جلال مل رہا ہوتا ہے، تو گواہی کوئی بھی چھوٹی نہیں ہے، سبھی گواہیاں بہت بڑی ہیں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیتی ہیں۔ تو اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے ہم آگے بڑھیں گے، اس سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے۔ ویلکم بیک۔ آئیں اپنے کلام کی طرف چلتے ہیں۔ جی پاسٹر جی، آپ نے بہت خوبصورت اپنا وہ خواب بتایا تھا۔ ہاں جی، اب جو خواب تھا میں نے وہ بتایا، مجھے اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا، لیکن مجھے یہ ضرور پتہ چل رہا ہے کہ جب گولڈن الفاظوں میں کوئی بات لکھی گئی ہے، جب اتنی بڑی کوئی ڈگری، کوئی سرٹیفکیٹ، کچھ بھی جو ہے، وہ میرے لیے نیگیٹو نہیں ہے، مجھے پازیٹیو ہی سوچنا ہے کہ میرے لیے خداوند کچھ کر رہا ہے، میرے لیے کچھ ہو رہا ہے، اور وہ میرے لیے بہتر ہے۔ اگر اسی کلام کی جو آیت ہم دیکھ رہے تھے، مرکز 11 باب اس کی 24 آیت، تو اس میں یہ لکھا کہ وہ تمہارے لیے ہو جائے گا، تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اب سسٹر جی، بیمار کوئی دوسرا شخص ہے، اور میں دعا کر رہا ہوں خداوند تو اس کو بہتر کر، خداوند تو اس کو بہتر کر، خداوند اس کو بہتر کرے گا اس کے لیے، لیکن دعا تو میں کر رہا ہوں۔ خداوند ایمانداروں کی دعا کو سنتا ہے۔ خداوند نے اس کے لیے نہیں کیا، خداوند نے میرے لیے کیا کہ میرا ایمان ہے۔ خداوند یسوع مسیح بار بار یسوع کہتے ہیں کہ باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں، تو ہمیشہ ہی میری سنتا ہے۔
बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं कि मेरे लिए तू ये करता है। और जब जब खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में मौजज़ात हुए हैं तो लिखा है कि वो पहाड़ पर चला गया, वो वीरान जगह में चला गया, वो अकेले में चला गया, वो कश्ती पर बैठकर लोगों से दूर चला गया। क्यों चला जाता था? दुआ के लिए, शुक्रगुजारी के लिए। अब लोगों को शिफा हुई है नहीं हुई, वो शुक्रगुजारी के लिए चला गया, और वो जानता था कि मैं अब शुक्रगुजारी करूंगा तो जिनको शिफा नहीं हुई उनको भी हो जाएगी। उसकी वजह क्या है? कि वो शुक्रगुजारी में है। तेरे लिए हो जाएगा, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा। अब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू राई के दाने जितना ईमान रखे तो इस पहाड़ से कह तो ये तेरे सामने से पानी में जा सिड़केगा, समंदर में जा गिरेगा, ये तुम्हारे सामने से हट जाएगा। अब उसको हटाने की जरूरत क्या? हमारे दिल और दिमाग के ऊपर जो खुदा पर ईमान नहीं ना रखते, ये एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उसको हटाने की जरूरत है। और ये पहाड़ जो है ना, बेदीन लोगों के जो अंदर बैठ चुकी हैं बातें, ये ईमान से ही हट सकता है। लेकिन जो है ही बेदीन, वो किस तरह इस पहाड़ को हटा सकता है? वो सिर्फ खुदा को आजमा सकता है। और वो आजमाने की बात क्या है? खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि राई के दाने जितना ईमान अगर तुम्हारे अंदर है। अब राई का दाना जितना है ना, अब उन लोगों के लिए जो बेदीन है, जो कभी कभी क्रिश्चियन भी है, मसीही है, उनके सिर्फ नाम के हैं, लेकिन नाम के है, उनके अंदर मसीहत नहीं है, लेकिन वो अपनी जो 2 नंबर जिंदगी है ना, उसको वो छोड़ना नहीं चाहते। और जब वो लोग 2 नंबर जिंदगी को नहीं छोड़ना चाहते, वो नाम के मसीही हैं। आपके अंदर लालच है, आपके अंदर घुमंड है, फखर है, गुस्सा है, आप चुगली करने से नहीं रहते। ये सारी चीजें जो है ये पहाड़ की तरह है आपके अंदर, और आप इनको छोड़ नहीं सकते। और बहुत सारे लोगों को तो हम शायद बड़े प्यार से कुछ लोगों के नाम लोगों ने न्यूज़पेपर डाल दिए होते हैं, या कहते हैं जी इसके तो पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है। अब उसकी वजह क्या? कि उनके अंदर कोई बात रहती नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बात आपने उनके कान तक पहुंचा दी तो उनको वो ये जिम्मेदारी लगती है कि मुझे 10 लोगों तक पहुंचानी है। ये वो पहाड़ है जिसको गिराने की जरूरत है। और ये जब तक ये पहाड़ गिरेगा नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। कुरिन्थियों में लिखा हुआ है कि ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों दायमी है, लेकिन अफजल इनमें मोहब्बत है। ईमान क्यों नहीं अफजल? जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं ना, तो आपको अपने अंदर ईमान में ये महसूस हो जाता है कि इसकी बेइज्जती, इसके बारे में चुगली, अपने आप के बारे में चुगली है, क्योंकि आप उससे अपनी तरह मोहब्बत रखें ना। आप उसके अंदर अपने आप को देखें, क्योंकि आपके अंदर आपका कोई अपनी खूबियां नहीं है, हमारे अंदर खुदा की खूबियां हैं। जब तक हम खुद मरते नहीं, जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिर के मरता नहीं, फल नहीं लाता जी, तो उसको फल लाने की जरूरत है जी। बहुत ही खूबसूरत मैसेज था आज का कि हम किस तरह से ईमान में बढ़ सकते हैं। तो पास्टर जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी आज के इस खूबसूरत मैसेज के लिए कि किस तरह से हमने खुदा से दुआ मांगनी है और ईमान रखना है, और उसके साथ फिर हमने शुक्रगुजारी करनी है। अजीज़ों, मैंने बहुत बरकत पाई आज के कलाम के वसीला से, और उम्मीद करती हूँ कि आपने भी आज के कलाम के वसीला से बरकत पाई होगी। आज हमारी ज़रूरत है अजीज़ों कि अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। जब हम दुआ में कुछ मांगते हैं, ईमान रखें कि वो हमें मिल गया है। जिस तरह कि आज पास्टर जी ने हमें बताया कि जो कुछ बाइबल में लिखा है कि जो कुछ तुम मांगते हो मिल गया। और अपनी ज़िंदगी में दुआ में हमेशा पॉजिटिव बातों को करें, नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव चीज़ों को हमेशा बोलें, अपने मुंह से निकालें, क्योंकि जो अल्फाज हैं वो भी एक कुव्वत रखते हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने आज के इस प्रोग्राम को देखा। प्रोग्राम की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। अगर कोई सजेशन हो, कमेंट्स हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आइंदा के लिए इजाज़त चाहूँगी। खुदा हाफिज़।